اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی کچھ آیتوں کی تفسیر پر آپ نے اگر توجہ دی ہے تو یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ انسان شرک کی راہ پر کیسے چلتا ہے، انسان صحیح راستے سے کیسے بھٹکتا ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 108 پر آپ غور کریں، جہاں اللہ نے بتایا کہ تم اپنے رسول سے ویسے سوالات کرو جیسے اہل کتاب نے کیے تھے، یعنی بیہودہ سوالات کرو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کی طرح گمراہی کے راستے پر چلے جاؤ گے۔ تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں پر اعتماد نہ کریں جو دیانتداری کے ساتھ آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ قوم جو بہت زیادہ دینداری کے راستے پر خود کو سمجھتی ہے، دوسری غلطی وہ یہ کر دیتی ہے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، دین کا جو لیبل خود کے اس کے پاس میں ہے اسی کو وہ دکھانے لگتی ہے، اسی کا پرچار کرتی ہے، اور اسی لیبل کی بنیاد پر، اسی عنوان کی بنیاد پر خود کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتی ہے اور باقی سب کو جنت سے محروم قرار دینے پر لگ جاتی ہے کہ ہم جنتی ہیں، فلاں نہیں ہیں۔ یہودیوں نے یہی راستہ اختیار کیا کہ ہم جنتی ہیں، عیسائیوں نے یہی راستہ اختیار کیا کہ ہم جنتی ہیں۔ اسی طرح وہ حضرات جنہیں اللہ نے دین اسلام کے لیے منتخب کیا، ان کا یہ دعویٰ کہ ہم ہی جنتی ہیں اگر اس بنیاد پر ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہے، جو اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، تو بہت اچھا دعویٰ ہے، لیکن صرف نام اسلام کے ساتھ جوڑنے کی بنیاد پر، جبکہ عقائد کے اندر خرابی ہو، جبکہ اعمال صحیح نہ ہو، پھر یہ لیبل صرف ایک عنوان ہے، ایک ٹائٹل ہے جس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ تو پہلی غلطی اپنی خوش فہمیوں کو، اپنی قابلیت کو اس درجے کی سمجھ لینا کہ صحیح جو آپ کے مقتدی ہے، جو صحیح رہنما ہیں، ان سے بے تکے سوالات میں آپ پڑ جائیں۔ اس کے بعد دوسری غلطی کہ خود کو حق پر ایسا سمجھ لینا باقی سب گمراہ نظر آنے لگے۔ تیسری غلطی یا تیسرا اسٹیپ گمراہی کا ہوتا ہے کہ دوسرے کی ساری خوبیوں کو آپ نظر انداز کر دیں، اس کے اندر اگر کوئی اچھائی ہے اس کو آپ اچھائی نہ مانیں، اس کے بعد اس کی مقدسات کا احترام بھی آپ کے اندر سے ختم ہو جائے، اس کی عبادت گاہوں کو آپ نقصان پہنچائیں، اس کی عبادت گاہوں کو آپ ویران کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اگلا مرحلہ اس کے قبلے کو غلط ٹھہرائیں، یعنی جدھر وہ عبادت کرتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، جس جگہ وہ عبادت کرتا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہوتے ہوتے آپ اس حد تک جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ یہودی کہہ رہے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں، اگرچہ عام یہودیوں کا یہ خیال نہیں ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہود میں سے بہت چھوٹی سی ایک جماعت، ایک چھوٹا سا گروہ ہے جس کا یہ خیال ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عام طور سے یہودی موحد تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن بہرحال ایک فرقہ ان میں وجود میں آیا، اور تقریباً سبھی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کی اولاد کس نے بتائی؟ ان دو بڑی جماعتوں نے، جن کے پاس مذہبی تعلیم پہلے سے موجود ہے، جن کے پاس نبی برحق ایک نہیں، انبیاء کی ایک جماعت ہے، جنہوں نے ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، اس کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، بلکہ اس سوچ، اس خیال سے بہت بلند تر عظیم ذات اللہ کی ہے۔ ان انبیاء کی تعلیمات ان کے پاس میں محفوظ ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ کے اولاد ٹھہرانے لگے۔ کیوں؟ اپنی انہی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حقیقت سے ان کو اندھا کر دیا۔
آپ آج اپنی جماعتوں میں جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس طرح کے الفاظ سنتے ہیں۔ مستوی عرش تھا جو خدا ہو کر، زمین پر اتر آیا مصطفیٰ ہو کر۔ اللہ زمین پر آیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ کہتے ہیں کہ احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف میم کی ایک گھنڈی کا فرق ہے۔ یعنی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ذات ہیں، العیاذ باللہ۔ یہ ہمارے اندر سے نکلنے والے وہ الفاظ ہیں، ان لوگوں کی زبان پر آنے والے الفاظ ہیں جو خود کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہتے ہیں۔ کہاں سے یہ بنیاد پڑی؟ اس لیے کہ آپ نے لیبل محبت کا لگایا تھا، حقیقت میں نبی کی صحیح تعلیمات سے آپ محروم ہو گئے، ان اہل حق علماء سے آپ دور ہو گئے جنہوں نے آپ کو صحیح دین پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ خیر، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، ہر کمی کمزوری سے پاک ہے۔ اولاد انسان اپنے لیے ضرورت کا سامان سمجھتا ہے کہ اس سے دل بہلا سکے، وہ اس کی کمزوری کے وقت میں اس کا سہارا بن سکے۔ اللہ کمزور ہے ہی نہیں، کوئی کمزوری اس کے پاس میں نہیں ہے۔ اللہ کو کسی سے دل بہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، سب اس کی ملکیت ہے۔ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، ہر ایک چیز کا۔ کل لہ قانتون، ہر ایک چیز اس کے تابع فرما بردار ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے، جس چیز سے چاہتا ہے، وہ چیز وہی کام کر کے دیتی ہے۔ اللہ مالک ہے، اس پر کنٹرول اسی کا ہے۔ بادشاہ فلاں ہیں، مالک فلاں ہیں، لیکن چیز دوسرے کی نگرانی میں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، پورا کنٹرول میرا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم کنٹرول کر رہے ہو، حقیقت میں اللہ نے جو طے کر رکھا ہے خود آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے۔ کتنی مرتبہ آپ اپنے کام دیکھتے ہیں کہ صبح پلان فلاں جگہ جانے کا تھا، فلاں کام کرنے کا ارادہ تھا، فلاں کام کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی تھی، اتفاق سے کرنا کچھ اور پڑتا ہے۔ کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کے اہم ترین کام، آپ کی بڑی بڑی میٹنگیں کینسل ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نظام وہ چلاتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ آپ کو ابھی بہترین ہوٹل میں رہنا ہے کہ ہاسپٹل میں رہنا ہے، فیصلہ وہ کرتا ہے۔ آپ جا کر شادی اٹینڈ کریں گے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائیں گے، یہ طے اللہ کرتا ہے۔ تو ہر ایک چیز ملکیت بھی اس کی ہے، اور کرتا بھی ہر ایک انسان، ہر ایک مخلوق، ہر ایک ذرہ وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اسی کی ملکیت اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی مسالہ، اس کے پاس نہ رو مٹیریل، اس کے پاس میں نہ کوئی لیبر، اس کے پاس میں نہ کوئی آلات اور وہ چیزیں جن سے تعمیر کی جاتی ہے، جن سے چیزوں کو بنایا جاتا ہے، وہ ٹولز اس کے پاس میں نہیں۔ ان تمام چیزوں کی ضرورت کے بغیر، ان تمام چیزوں کو استعمال کیے بغیر ساری کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ کوئی کام کرنا ہے تو 2 آدمی بھیجنے پڑیں گے، یہ کام کرنا ہے تو بیٹے کو بھیجنا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے کن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کن کا مطلب یہ 2 الفاظ استعمال کرنا، یہ 2 حرف استعمال کرنا نہیں ہے۔ کن کا مطلب اللہ نے ارادہ کیا، جتنی دیر میں ہم اور آپ کن کہتے ہیں اتنی دیر میں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو جس اللہ کو پوری کائنات پر ایسے کنٹرول ہو، جس اللہ کی ساری کائنات مٹھی میں ہو، اس کے قبضے میں ہو، اس کے حکم پر چلتی ہو، جس کائنات کا اللہ تنہا مالک ہو، اللہ کی وہی مخلوق کیسے اللہ کی اولاد بن سکتی ہے؟ یہ تو یہ بات ہوئی کہ اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اس کو آپ دوسرے ڈھنگ سے سمجھیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس آدمی نے یہ بینچ بنائی ہے، یہ ٹیبل بنایا ہے، وہ کارپینٹر الگ چیز ہے، اور یہ لکڑی سے بنایا ہوا سامان بالکل الگ چیز ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزوں کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آدمی اور یہ لکڑی کا مٹیریل دونوں ایک جیسے ہیں، ایک جنس ہے، جس کو آپ اصطلاح کے اندر کہیں گے تو
آپ جانتے ہیں کہ معمار اور وہ مستری جو آپ کا مکان بنانے والا ہے ایک الگ چیز ہے اور مکان ایک الگ چیز ہے. ایک بہترین پینٹر الگ چیز ہے اور اس کی پینٹنگ الگ چیز ہے. اسی طریقے سے ہر ایک چیز کے اندر آپ غور کرتے چلے جائیں، بنانے والا اور بنائی ہوئی چیز دونوں ایک نہیں ہوتے ہیں. ہر آدمی اس چیز کو سمجھتا ہے. تو اللہ نے بتا دیا ساری کائنات کو بنانے والا میں ہوں، تو یہ کائنات میرے جیسی کیسے؟ اور جب یہ کائنات اللہ کے جیسی نہیں تو اب آپ سے سوال ہے کہ اللہ کی اولاد اللہ کے جیسی ہوگی کہ نہیں؟ اگر ہوگی تو پھر یہ ہے کیوں نہیں؟ آپ غور کرتے جائیں. جس چیز کو، جس انسان کو، جس ذات کو آپ کہیں گے یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو آپ غور کریں کہ کیا اللہ کی صفات اور اس بیٹے کی صفات جس کو آپ بیٹا کہہ رہے ہیں ایک ہے؟ یہ اپنے وجود میں اس اللہ کا محتاج ہے. اللہ تو محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جب دونوں ایک جیسے نہیں تو پھر دوسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی جو اولاد ہوگی وہ اللہ کے جیسی نہیں ہوگی. اور کسی انسان کے گھر میں بندر کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے عیب ہے. کسی گائے کے یہاں بکری کا بچہ پیدا ہوگا اس کے لیے عیب ہے. تو اللہ کی اولاد اللہ کے جیسی نہیں ہوگی، یہ اس کے حق میں عیب ہے. سبحانہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو یہ کائنات اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر آپ غور تو کریں اس آیت کو، جو یہاں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، بدیع السماوات والارض. اللہ نے 7ویں پارے کے آخر میں کہا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، اولاد کہاں سے ہوگی؟ یہاں تک کہ وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت مریم کو خدا کی بیوی نہیں مانتے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت مریم کے یہاں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے باوجود ہے کہ وہ اللہ کی بیوی نہیں ہے، تو یہ بچہ اللہ کا بیٹا کیسے ہے؟ اسی طریقے سے آپ کسی بھی شخص کو جب اللہ سے جوڑیں گے ان چیزوں پر غور کریں. ایک نارمل سمجھدار انسان کی عقل کہتی ہے کہ نہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے. تو پھر اب آیتوں کو، ان سارے سلسلوں کو دیکھے اللہ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا تھا کہ اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے اس کو اپناؤ، نہیں اپناؤ گے تو اس گمراہی میں جاؤ گے. پھر آپ ان آیتوں کے اندر جب یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب اس سلسلے کے اندر غور کریں. ایک سمجھدار، پڑھی لکھی، سمجھے جانے والی قوم کیسے گمراہی کے راستے پر آئی ہے. اتنی نارمل عام سی بات کو وہ لوگ نہیں سمجھ سکے. کیوں نہیں سمجھ سکے؟ اپنے پیشواؤں کے ساتھ میں اچھا تعلق نہیں رہا، اللہ کی دی ہوئی آسمانی تعلیمات سے محروم ہو گئے. اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، کہ یہ لوگ باوجود ہے کہ ان کے پاس میں آسمانی علم تھا، باوجود ہے کہ ان کے پاس میں تورات اور انجیل کی تعلیمات تھی، گمراہی میں مشرکین کے راستے پر جا کر کے گرے ہیں. مشرکین وہ لوگ جن کے پاس میں آسمانی تعلیمات نہیں ہیں، جن کے پاس میں کوئی نبی نہیں ہے، کوئی حق بات سکھانے والا نہیں ہے. ان لوگوں نے جو راستہ اب اپنایا ہے اسی راستے پر یہ لوگ بھی ہیں. دونوں کے دونوں نبی کو نہیں مان رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کو نہیں اپنا رہے ہیں، باوجود ہے کہ ان لوگوں کی کتابوں کے اندر صحیح تعلیمات موجود ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ یہ جو جاہل ہیں، جن کے پاس میں آسمانی علوم نہیں ہیں، تورات اور انجیل کا، قرآن کا علم جن کے پاس میں نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. اللہ ہم سے بات کیسے کرے؟ جیسے اللہ فرشتوں سے بات کرتا ہے، یعنی بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ بات کرے، یا پھر جیسے نبی سے بات کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، درمیان میں فرشتہ پیغام لے کر کے آتا ہے. تو جیسے نبی کے پاس آ رہا ہے ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ یا کم سے کم ساری باتیں جو اللہ نبی کو بتاتا ہے وہ ساری نہ بتائے، ایک بار یہ تو بتا دے کہ یہ ہمارا نبی ہے. کیوں بتا دے؟ ہم بھی تو انسان ہیں، ہم تو اس نبی سے زیادہ مالدار ہیں، ہمارے فلاں جو ہیں وہ مکے کے زیادہ بڑے رئیس ہیں، طائف کے زیادہ بڑے رئیس ہیں. ان لوگوں کو اللہ یہ پیغام دے دے، یعنی ڈائریکٹ بات کر لے، فرشتوں کے واسطے سے بات کر لے، ایک مرتبہ کم سے کم کہہ دے کہ یہ نبی ہمارا ہے. یہ خیالات کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی انسان ہیں. اور اس طرح کے خیالات پیش کرنے والوں کو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ لوگ جاہل ہیں، جہالت کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغام پہنچنے کا معیار صرف یہ سمجھ لیا کہ ہم انسان ہیں، ہم بھی آدمی ہیں، ہم بھی اسی اچھی خاصی باڈی کے ساتھ میں ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس بھی اللہ کا کلام ڈائریکٹ آنا چاہیے.
یہی ان کی جہالت ہے، یہی شکل ہے ہمارے معاشرے کے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے علماء قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں اسی طرح ہم بھی قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے علماء کی ضرورت کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص کو قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ سیکھنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کو آپ سیکھیں، پہلے قرآن اور حدیث کی زبان کو تو سیکھیں، یا اردو کے قرآن اور حدیث کو آپ سیکھ لیں گے، اس کو سیکھنے کے بعد کم سے کم اتنا ہو جائے کہ آپ ان چیزوں کو ذہن میں تو بٹھائیں۔ اس کے لیے آپ کو وقت بھی تو چاہیے، یہ تو نہیں ہے کہ ایک آیت یہاں سے پکڑی اور پیش کرنا شروع کر دیا اور اسی کی بنیاد پر آپ مجتہد بن گئے اور اسی کی بنیاد پر آپ دین پھیلانے لگے۔ وہ پیمانہ کیا بنایا کہ علماء کے پاس میں جو کتابیں ہیں وہ ہمارے پاس میں بھی کتابیں ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور آپ کی محنت کا معیار کتنا ہے۔ اس طریقے سے آپ ہر میدان میں زبان کھول سکتے ہیں کہ جیسے فلاں بہترین ڈاکٹر ہے، اسی طریقے سے مجھے بھی علاج کرنا چاہیے۔ اس نے جو چیز سیکھی آپ بھی سیکھیں، اپنا علاج خود کیوں نہیں کرتے؟ جیسے آپ کے گھر کی عمارت جو کھڑی کرنے والا ایک آدمی ہے، ایک نارمل انسان ہے، اس نے عمارت کھڑی کی ہے، آپ خود کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ جیسے آپ کے کپڑوں کی سلائی فلاں شخص نے کی ہے، آپ کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ جس طریقے سے فلاں چیزیں فلاں آدمی کرتا ہے، آپ خود کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ معلوم ہے آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی ہر کام کرے نہیں کر سکتا، وجہ ہر کام کو اچھے ڈھنگ سے کرنے کے لیے مہارت چاہیے، اور مہارت کے لیے اس کام کو وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک آپ پورا وقت دیں گے نہیں وہ کام اچھے ڈھنگ سے آئے گا نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ پورا وقت دین سیکھنے کے لیے دیں گے نہیں، اپنا کاروبار کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایک کلپ اٹھائیں گے اور لا کر کے پیش کریں گے ہم بھی عالم ہیں۔ نتیجہ یہی ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ کیوں کلام نہیں کرتا ہے، یہ ہمارے پاس معجزے خود کیوں نہیں آتے ہیں؟ معجزات اللہ دکھائے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے بھی باتیں کہی ہیں جو ان سے پہلے ہوئے، انہی کے جیسے باتیں کہی ہیں۔ باتیں بھی یہی تھی، کہنے کے انداز اور لہجے بھی یہی تھی، ایک ہی طرح کی باتیں چلی آ رہی ہیں۔ ان سے پہلے انبیاء جو گزرے ہیں انہوں نے جب نبی ہونے کے ناطے حق بات لوگوں تک پہنچائی، اللہ کی توحید اور وحدانیت کے دلائل ان لوگوں کو سمجھائے، ان دلائل کا جواب ہوتا نہیں تھا، ایسے مادی معجزے مانگتے تھے، یہ کام کر کے دکھاؤ، وہ کام کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ وہ معجزات ظاہر بھی فرما دیتا تھا نبی کے ہاتھ پر، لیکن آپ بھی جانتے ہیں، حقیقت بھی یہ ہے کہ نبی کے آنے کا مقصد اچنبھے انوکھے کام کر کے دکھانا نہیں ہوتا ہے۔ نبی کے آنے کا مقصد ہے انسان کو انسانیت سکھانا، انسانیت کی تعلیم دینا، اللہ کا وہ پیغام پہنچانا جو اللہ نے دیا ہے، اس اللہ نے جو ہماری نیچر کو، ہماری فطرت کو، ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، تو وہ اللہ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کے پیغام کو دیکھیں، کیا یہ پیغام اگر ساری امت، ساری ملت، ساری انسانیت فالو کرے تو سب کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ یہ صرف امیر کا فائدہ ہے، غریب پس رہا ہے، یا فلاں پیشے والے کا فائدہ ہے، فلاں پیشے والا، فلاں پروفیشن کا آدمی اس میں مارا جا رہا ہے؟ کیا سب کے لیے انصاف فراہم کرتا ہے، سب کو صحیح ایک راہ دکھاتا ہے، سب کو ایک راستے پر لے کر کے آتا ہے؟ اگر یہ پیغام نبی دے رہا ہے تو وہ نبی یہ برحق ہے، کیونکہ وہ آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ یہ اصل میں شریعت کا مقصد ہوتا ہے، لیکن انسان چونکہ کچھ اچنبھوں کا عادی ہے، کچھ انوکھی چیزوں کا عادی ہے، اس لیے اللہ کچھ معجزات بھی دکھا دیتا ہے، لیکن معجزات مقصود نہیں ہیں، نبی کی تعلیمات مقصود ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو جو تعلیمات دے کر کے بھیج رہا ہے، صحابہ جن تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں، ان تعلیمات میں غور کریں اور ان صحابہ کے کام کو دیکھیں، کل کس راستے پر تھے اور آج کس بلند کردار پر وہ حضرات ہیں۔ اگر وہ کردار آپ کو متاثر کرے تو آپ سمجھیں کہ یہ دین برحق ہے، اگر وہ کردار آپ کو متاثر نہیں کر رہا ہے تو آپ پھر اطمینان سے یکسوئی کے ساتھ اس کے اندر غور کریں، نبی کی تعلیمات کیا ہے۔ یہ اصل میں کام تھا۔
اسی لیے اللہ نے فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہی ہیں، جیسے وہ سوچ رہے تھے وہ باتیں کچھ کانوں میں پڑی، ویسے ہی خیالات ان لوگوں کے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یقین بنیاد ہے اعمال کی۔ آپ کا یقین جب تک کسی شخص پر نہیں ہوگا تب تک آپ صحیح راستہ اس کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ جب تک اللہ آپ کو یقین کی دولت نہیں عطا فرمائے گا آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ سب سے بہترین نعمت اللہ کی طرف سے جو حاصل ہوتی ہے وہ صحیح یقین ہے۔ آپ کو اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے نبی پر یقین، اس کی تعلیمات پر یقین ہو جائے گا، آپ صحیح راستے پر چلیں گے۔ اور اگر یقین صحیح نہیں ہے تو پھر آپ بہک جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو لوگ یقین کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے واضح دلائل بیان کر دیے ہیں۔ آپ غور کریں، ان لوگوں کا سوال کیا معجزات کیوں نہیں آتے؟ جواب کیا مل رہا ہے؟ پہلو جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے آیتیں کھول کھول کر کے بیان کر دی ہیں یقین والوں کے لیے، یعنی دل کے اطمینان سے آپ ان چیزوں کے اندر غور کریں، ہدایت کھلی ہوئی ہے۔ بتانا کیا؟ معجزات مقصود نہیں ہیں، تعلیمات مقصود ہیں۔ ان کے اندر جب آپ غور کریں گے آپ کو یقیناً ہدایت مل جائے گی۔ آپ کا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں بزرگ نے ایسے کر کے دکھا دیا تو وہ بزرگ ہے، اور فلاں کے ہاتھ پر یہ ظاہر نہیں ہوا تو وہ بزرگ نہیں ہے۔ آپ کو صحیح آدمی پہچاننا ہے، اتباع سنت کے ذریعے پہچانے۔ جو شخص نبی کی تعلیمات پر صحیح ڈھنگ سے عمل کر رہا ہے وہ بزرگ ہے، اس کے ہاتھ پر معجزے ظاہر ہوں یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ چیز جتنی جلدی امت سمجھ جائے اتنا زیادہ اس کے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔